ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کا جسم مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو محبت کیے بغیر دل رہ نہیں سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت اگر اللہ کی ہے تو عبادت ہے، اور اگر شریعت سے خلاف ہے تو پھر حرام ہے۔ دودھ بکری کا ہو تو حلال ہے اور کتیا کا ہو تو حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا لفظ حب سے نکلا ہے، اور حب ایسے گڑھے کو کہتے ہیں کہ جس میں چیز گر جائے تو نظر نہ آئے۔ تو محبت بھی ایسا جذبہ ہے کہ بندے پر غالب آ جاتا ہے تو بندے کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جیسے آج کل کا نوجوان کسی غیر محرم کی محبت میں پھنس جاتا ہے، اس کو نہ ماں کی محبت نظر آتی ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ بہن کی، نہ گھر کی، کسی کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بس وہ اس محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہ محبت اس کو باقیوں سے اندھا کر دیتی ہے۔ اور پھر جب محبت ہو جائے کسی سے تو اس کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اب اس محبت کی چند علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ایسا بندہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، ہر وقت مال، دکان، مکان، زراعت، دنیا کی چیزیں، دنیا کی چیزیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر بندہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ دنیا بھی اس لیے کرتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ دنیا اس کے دل میں غالب نہیں ہوتی، آخرت غالب ہوتی ہے۔ وہ پھر اپنے کام کاروبار کی وجہ سے نمازیں قضا نہیں کرتا، وہ پھر کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتا، بلکہ اپنی آخرت کو مقدم رکھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت اس سے زیادہ اعلیٰ اور بڑی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کہا جاتا ہے جی کہ معمولات کرو تو معمولات نہیں کرتے۔ آج رات مجھے ایک صاحب بات سنا رہے تھے کہ یہ لڑکے نے فون کیا کہ حضرت میں مراقبہ کرتا ہوں میری کیفیات نہیں بنتی۔ تو پوچھا بھائی کتنا مراقبہ کرتے ہو؟ کہنے لگا جی 1 منٹ روزانہ۔ تو میں نے کہا اس کو یہ کہنا تھا کہ 1 منٹ روزانہ اگر کوئی پڑھے تو وہ پہلی کلاس میں پاس نہیں ہوتا، تم اللہ کی محبت کے امتحان میں کیسے پاس ہو جاؤ گے 1 منٹ کے مراقبے سے؟ اب ساری دنیا کے لیے وقت ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں، نمازوں کے لیے وقت نہیں۔ تو یہ علامت ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو ترجیح نہیں دے رہا۔ اور دوسری نشانی کہ ایسا بندہ راتوں کو جاگتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جوال میں،
راتوں کو پوچھ لو میری روداد، ستاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو اللہ کی یاد میں ایسا بندہ راتوں کو جاگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو یاد سجن راتوں کو آ کے جگا دیتی ہے اور وہ اٹھ کے اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ ایک نشانی محبت کی یہ بھی ہے کہ اس کی نماز میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مشق ہے۔ یوں سمجھنا آسان ہوگا کہ جیسے دنیا میں لوگ ویڈیو کال کرتے ہیں نا اپنے پیاروں کو تو خوش ہوتے ہیں کہ جی بات بھی ہو رہی ہے اور شکل بھی دیکھی جا رہی ہے، تو نماز ویڈیو کال کی مانند ہے۔ جب بندہ مصلی پہ آتا ہے، امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس پر تجلی فرماتے ہیں اور حجاب عطا دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ دیدار کرواتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، اور جب تک وہ مصلی سے اٹھ نہیں جاتا یہ تجلی اسی طرح رہتی ہے۔ اس لیے اللہ والے خوب دل جمعی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں نہیں جی کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب، اتنا ثواب، وہ ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو کیا پتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں سرشار رہتا ہے، ہر وقت۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر حق اے دل برائے عاشقاں، ہم چمر ہم است بر زخمے نہاں۔ کہ ایسا بندہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں سرشار رہتا ہے، اس لیے کہ یہ زخموں کے اوپر مرہم کی مانند ہوتا ہے، اور اس ذکر میں اس کو کئی دفعہ فنا کا مقام مل جاتا ہے، اور یہ فنا کا مقام حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کون؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہنے لگے ابو بکر کون؟ کہنے لگے میں سمجھ گئی کہ محبوب اس وقت کسی اور کیفیت میں نہیں پہچانے گی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب نبی علیہ السلام کی کیفیت بحال ہوئی تو نبی علیہ السلام کے سامنے سیدہ صدیقہ تشریف لائیں، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پھر گفتگو فرمائی۔ اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کیوں افاقہ شد رسول اللہ را، جب نبی علیہ السلام کو اپنی کیفیت سے افاقہ ہوا، گفت ذو حال رسول اللہ را، تو رسول اللہ نے اپنے حال کے بارے میں بیان کیا۔ مصطفیٰ فرمود بشنو عائشہ، مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ تم میری بات سنو، روح ما ذی افلاق باشد فائقہ، میری روح افلاق سے اوپر چلی گئی تھی۔ آ تجلی آ زما حق می نمود، اس وقت وہ تجلی میرے اللہ نے میرے پر ایسی فرمائی، اندری تن شمع ہوش نبوت،
کہ میرے اندر سے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے، جان ماں چو لذت حق را چشید، اور میں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے وہ تجلی کی لذت کو پایا، عقل مادر عائشہ شد نارسید، اور تو میں اس وقت عائشہ کو پہچان نہ سکا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی کیفیت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اپنے اہل خانہ کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ پھر ایسا شخص جو ہے دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے غم ہوتے نہیں، دنیا کے غم ہوتے ہیں، مگر دنیا کے غم اس کو پریشان نہیں کرتے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ظاہر میں طوفانوں میں گھرے ہوتے ہیں، مگر زندگی ایسے گزری ہوتی ہے جیسے کہ ساحل پر ہیں۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ غم ہوتا ہے مگر سالک بے غم ہوتا ہے، اس کو دنیا کے غم کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آج کے دور میں یوں سمجھے کہ جیسے واٹر پروف موبائل ہوتا ہے نا، پانی میں ڈال دو تو پانی اس پہ اثر نہیں کرتا، اسی طرح انسان کا دل بن جاتا ہے کہ اگرچہ غم چاروں طرف ہوتے ہیں مگر ان غموں سے وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، یعنی اللہ کو پا لینا کوئی سستا کام نہیں ہے، یہ مہنگا سودا ہے، اس کے لیے جان کھپانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ اللہ کرنی پڑتی ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اللہ کو پا سکتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید کا تعلق مرشد سے ایسا ہونا چاہیے جیسا بچے کو ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بچے کو ماں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بچہ فوراً ماں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسے ہی شیخ کے ساتھ جب ایسا تعلق ہو جائے کہ بندہ ہر معاملے میں شیخ کو دیکھے کہ میرے شیخ نے کیا کیا، میرے شیخ نے کیا فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے دل میں محبت کامل ہو گئی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک مرشد کا نام سن کر مزہ نہ آ جائے، یعنی شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ نام سن کے دل میں مزہ آ جائے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ کے نبی صاحب مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ تو دیکھیے کیا تعلق تھا مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ۔ طبقات مثال میں واقعہ لکھا ہے کہ روی نے ایک مجذوب کو پلاؤ کھلایا۔ بیوی نے کہا میں نے اتنی کوشش سے آپ کے لیے پلاؤ بنایا تھا، آپ نے خود کھانے کے بجائے اس مجذوب کو کھلا دیا، اسے تو پتہ بھی نہیں اس نے کھایا ہے تو کیا کھایا۔ اس نے کہا بھائی اسے نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ یعنی اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو ایسا بندہ پھر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اکمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شہر کا حاکم بڑا
फुकरा से एलर्जिक था, बहुत मुतनफिर था। उसने ऐलान करवा दिया कि जो बंदा किसी फकीर को रोटी देगा मैं उस बंदे का हाथ कटवा दूंगा। अब एक फकीर भूखा था, प्यासा था, वो एक औरत के दरवाजे पे गया और उसने जाकर कहा कि मैं इतने दिन से भूखा प्यासा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। उस औरत को पता था कि इस पर सजा मिलती है, मगर उससे उस फकीर की भूख प्यास बर्दाश्त न हो सकी और उसने 2 रोटी फकीर को दे दी। अब जब हाकिम को खबर मिल गई, उसने औरत को बुलाया और उसका हाथ काट दिया। अल्लाह की शान देखें, वो औरत एक हाथ के साथ अपने बेटे को लेके शहर से बाहर निकाल दी गई। वो एक नहर के किनारे पर पहुंची और वहां जाकर उसको प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए नहर में करीब होना चाहती थी कि हाथ से बच्चा गिरा और बच्चा भी नहर के अंदर चला गया। अब औरत परेशान है कि मेरा हाथ भी कट गया और मेरा बच्चा भी मुझसे जुदा हो गया। तो ऐसे में 2 शख्स आए, बड़ी नूरानी शक्लों वाले। उनमें से एक ने उसका कटा हुआ हाथ उठा के जोड़ा तो हाथ ठीक हो गया और दूसरे ने उसका बच्चा सही सलामत उसको लाकर दे दिया। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम तेरी वो 2 रोटियां हैं जो तूने मजदूर को दी थी, फकीर को दी थी, अल्लाह ने हमें उसका बदला बनाकर भेजा, तेरी मुश्किलों को आसान कर दिया। तो जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह फिर उसकी मुश्किलों को इस तरह आसान फरमा देते हैं। आज चूंकि मजलिस में और बहुत सारे मामलात भी होने हैं तो मैं अपना बयान ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। 1-2 मुहिब्बीन के वाकयात सुन लीजिए। एक थे हजरत समनून रहमतुल्लाह अलैह, वो मशहूर ही हो गए थे समनून मुहिब। अब आप फरमाएं उनको अल्लाह से कितनी मोहब्बत होगी कि उलमा के तबका में उनको समनून मुहिब का नाम दे दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा उनको पता चला कि फलां अमीर आदमी ने 25,000 दिनार अल्लाह के रास्ते में सदका किया है। तो वो कहने लगे कि मेरी इतनी इस्तात तो नहीं कि मैं 25,000 दिनार अल्लाह के रास्ते में सदका कर सकूं। हाँ, इतना है कि मैं 25,000 नफल तो पढ़ सकता हूं। एक कोने में मुसल्ला बिछाया और 25,000 रकत नफल अदा किए। अल्लाह को चाहने वाले दुनिया में ऐसे भी गुजरे हैं। अब जरा औरतों की बात सुन लीजिए कि फिरौन की बीवी थी आसिया, उसकी एक थी खादमा बांदी, वो उसके सर पे तेल लगाती थी, उसके बाल संवारती थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। जब फिरौन को पता चला तो फिरौन ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। उसने कहा फक़ज़ मा अंतकाज़, अब मेरे दिल में ईमान आ गया है, जो तू चाहता है कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगी। चुनाचे फिरौन ने उसको कत्ल करवा दिया। अल्लाह की शान देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज पर तशरीफ ले जाने लगे तो हदीस मुबारक में आता है कि एक जगह पर नबी अलैहिस्सलाम को बहुत खुशबू महसूस हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्राईल, ये मुझे खुशबू कैसे महसूस हो रही है? तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो फिरौन की एक बांदी थी उसकी कब्र यहां है, उसकी वजह से पूरी वादी में खुशबू फैली हुई है। अब आप सोचिए, जब पूरी वादी में खुशबू फैली हुई है तो कब्र के अंदर की खुशबू का क्या आलम होगा। अब अगली बात सुनिए कि फिरौन की बीवी थी बीबी आसिया, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। फिरौन को पता चल गया कि आसिया भी फिरौन यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई है। तो फिरौन आया और उसने आके उसको समझाया कि देखो आसिया, अपनी जिंदगी खराब न करो, मैंने तुम्हें फर्स्ट वुमन बनाया है और बड़ी जो है वो सहूलत में रखा हुआ है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। उसने कहा नहीं, अब मैं पीछे तो नहीं हटूंगी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं। उसने कहा अच्छा, फिर मैं तुम्हारा नाम 4th शेड्यूल में डालता हूं।
پہلی بات کہ آج کے بعد تمہارا بستر مجھ سے جدا. دوسری بات کہ جو تم صبح دوپہر شام پوشاکیں بدلتی تھی وہ پوشاکیں ختم، اب تم گھر کی ماسی بن کر رہو گی. اس نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے. اس نے کہا نہیں، میں تمہیں رسوا بھی کروں گا، سارے لوگوں کے سامنے تمہیں برہنہ کروں گا اور سزا دوں گا. اب آپ بتائیے کہ کسی عورت کے لیے یہ کتنا بڑا جو ہے وہ مر جانے کا مقام ہوتا ہے کہ اس کو غیر مردوں کے سامنے ننگا کر دیا جائے. مگر بی بی آسیہ اپنی بات پر ڈٹی رہی اور فرعون ملعون نے اس کا واقعی ایسا ہی حشر کیا، حتیٰ کہ اس کی روح پرواہ. اچھا، جب اس حال میں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ دیکھیں مجھے کتنی تکلیف میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو. تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. عورت کو گھر سے نکال دینا یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اے اللہ، اس کم وقت نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، اب تو مجھے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما. اب اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمائی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جانا اور جا کر جنت میں میری دونوں بیویوں کو میرے سلام دینا. تو حیران ہو کر پوچھنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دو بیویاں کون ہیں جنت میں؟ تو فرمایا ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اللہ نے جنت میں ان کو میری بیوی بنا دیا، اور ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے دعا مانگی تھی کہ مجھے گھر عطا فرما، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور دعا کی قبولیت کے طور پہ گھر والا بھی دے دیا، وہ بھی جنت میں میری بیوی ہوگی. اللہ کتنے بڑے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو اس کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے وہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے. چنانچہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. فرماتے ہیں تن تندور تے ہڈیاں بالن، یعنی یہ تن جو ہے نا یہ تندور کی مانند ہے اور ہڈیاں جو ہے وہ اس کا بالن ایندھن ہے. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاواں نال تپایا. آہیں جو بندہ بھرتا ہے نا اللہ کی محبت میں وہ ایسے ہے جیسے پھونک مار کے آگ کو جلانا. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاواں نال تپایا، تپ تپ بکیاں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا. یعنی بوٹی جو ہے وہ ہماری ایسی تھی جیسے کوئی پیڑا ہوتا ہے، اور پلیتھن کہتے ہیں کہ جو آٹے کو کچا جو ہے وہ آٹا ساتھ لگاتے ہیں، خشک آٹا لگاتے ہیں، اس کو پلیتھن کہتے ہیں. کٹ کٹ پگیاں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا، اندھی ہانڈی مندا سالن اتو صبر دا لون لایا. یعنی تن ایک ہانڈی تھی اور من کا سالن تھا، اور اس میں ہم نے صبر کا جو ہے وہ نمک ڈالا. غلام فرید میں ساری تیڈی 10 ہن اعتبار ہی آیا. غلام فرید میں ساری تیری ہوں، کیا تمہیں اب اعتبار آ گیا ہے کہ واقعی میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں. کاش کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے اتنی محبت کریں کہ اللہ رب العزت کو ہم پہ پیار آ جائے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، مجھے کوئی کہانی اچھی نہیں لگتی. اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی. الف کا کیا مطلب؟ الف سے مراد اللہ، ایک اللہ مجھے کافی ہے. اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی. بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، یعنی الف میرے لیے کافی ہے، الف کے بعد مجھے بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اور کہانی مول نہ بھاڑی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نکائی الف لے دل کھس وے میاں جی الف نے مجھ سے میرا دل چھین لیا ہے اور کہانی مول نہ بھاڑی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نکائی الف کی تم بے وس وے میاں جی الف لے بے کس وے میاں جی آگے فرماتے ہیں عشقوں مول فرید نہ پھر سوں اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا عشقوں مول فرید نہ پھر سوں روز نوی ہم چسوے میاں جی اس لیے کہ اللہ کی محبت میں مجھے ایک روز نیا مزہ ملتا ہے الف ہی کو ہم بسوے میاں جی الف کی تم بے وسوے میاں جی روز نوی ہم چسوے میاں جی اللہ کرے کہ یہ چس ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی اللہ کی محبت کا مزہ پانے والے بن جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیے تاکہ بات کرنے کا بھی مزہ آئے اور سننے کا بھی لطف آئے اور سامنے جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائیے اور حضرت جی دامت برکاتہم کے سامنے والے جو جگہ ہے اس کو کچھ یہاں پر جگہ بنا دیجیے
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ